السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاء الدین اور فلاویوس دوبارہ قبیلے میں لوٹ آتے ہیں۔ سرداری خیمے کے اندر شاہنشاہ سلطان اورحان سے عرض کرتا ہے، اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم آپ کی بہن فاطمہ خاتون کا رشتہ اپنے بیٹے یغید کے لیے مانگتے ہیں۔ سلطان اورحان ملعون خاتون اور فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں، دونوں رضامندی میں سر ہلا دیتی ہیں، مگر سلطان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی علاء الدین اجازت لے کر اندر داخل ہو جاتا ہے، اور یہ منظر دیکھ کر فلاویوس حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ فاطمہ بھی گھبرا جاتی ہے اور سلطان علاء الدین سے کہتے ہیں، آپ بالکل درست وقت پر پہنچے ہیں بھائی، اللہ سلامت رکھے، کیونکہ ہماری بہن فاطمہ بھی راضی ہے تو پھر یہ رشتہ مبارک ہو۔ شاہنشاہ کی خوشی دیدنی ہوتی ہے اور یغید سکون کا سانس لیتا ہے۔ فلاویوس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جاتی ہیں، اس کی نگاہیں بار بار فاطمہ پر ٹھہر جاتی ہیں۔ فاطمہ اور یغید آگے بڑھ کر بڑوں سے ملتے ہیں۔ سلطان یغید سے فرماتے ہیں، ہم اپنے قبیلے کی سب سے قیمتی امانت تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اس ذمہ داری کو کبھی مت بھولنا۔ یغید مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، فاطمہ خاتون اب میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اللہ تم دونوں کو مبارک کرے اور برکت دے۔ علاء الدین یغید سے کہتا ہے، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ملعون خاتون بھی دعا دیتی ہیں، مگر فلاویوس کا چہرہ صاف بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ فلاویوس کو یوں دیکھ کر اسپورچا پوچھتی ہے، کیا ہوا فلاویوس؟ فلاویوس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اسپورچا دوبارہ پوچھتی ہے، فلاویوس؟ تب فلاویوس کہتا ہے، چلیں یہاں سے شہزادی، میں سب کچھ راستے میں بتاؤں گا۔ فلاویوس نظریں جمائے فاطمہ کو دیکھتا ہوا جانے لگتا ہے کہ سلطان کی آواز آتی ہے، فلاویوس کم از کم ہمارے ہاں کا شربت تو پی لو، تم طویل سفر سے آئی ہو۔ فلاویوس جواب دیتا ہے، میرے پاس ایک نہایت اہم خبر ہے جو مجھے شہزادی تک پہنچانی ہے۔ یہ کہہ کر فلاویوس روانہ ہو جاتا ہے اور جاتے ہوئے مبارکباد بھی دے دیتا ہے۔ علاء الدین سلطان سے کہتا ہے، بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، شہنشاہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان علاء الدین کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر دیدار حلیمہ سے کہتی ہے، اب تمہاری باری بھی قریب آ رہی ہے۔ حلیمہ مسکرا دیتی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، فاطمہ اب ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ حلیمہ، کیا تم جانتی ہو کہ میں اب تمہیں کسی کو بھی دینے کا دل نہیں چاہتا؟ حلیمہ جواب دیتی ہے، اماں آپ تو ہمیشہ کہتی تھیں کہ میری شادی کریں گی، پھر اب کیا بدل گیا؟ ملعون خاتون کہتی ہیں، میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، یہ سب بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے، تم یہ بات تب سمجھو گی جب خود ماں بنو گی۔ دوسری جانب فلاویوس شہزادی سے کہتا ہے، میں نے آپ کے والد کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ اسپورچا جواب دیتی ہے، مگر انہوں نے تمہاری ایک نہ سنی، خدا کی لعنت ہو، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لمحے دفینے وہاں پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے، شہزادی کیا آپ خیریت سے ہیں؟ شہزادی غصے میں کہتی ہے، شہنشاہ چاہتے ہیں کہ میری شادی اورحان سے ہو، دفینے تم ہی بتاؤ، کیا یہ انصاف ہے؟ دفینے کہتی ہے، یہ سراسر بکواس ہے، آپ ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ شہزادی کہتی ہے، یقیناً میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ خنجر اس کے گلے پر رکھ دیتی ہے۔ دفینے گھبرا کر پوچھتی ہے، آپ کیا کرنے والی ہیں؟ اسپورچا سخت لہجے میں کہتی ہے، کیا تم نے سمجھا تھا کہ اپنی غداری ہمیشہ چھپا سکو گی؟ دفینے، سچ بتاؤ، تم ہو کون؟ کیا تم معبد کے سپاہیوں میں سے ہو، وہ نشانوں والے شیطان؟ وہ اسے پکڑ کر اس کی گردن ٹٹولتی ہے اور پوچھتی ہے، تم کس کے لیے کام کرتی ہو؟ دفینے کہتی ہے، نہ میں معبد کے سورماؤں کی ہوں اور نہ کسی اور کی۔ شہزادی، میری وفاداری صرف مقدس روم کے ساتھ ہے۔ آپ کے والد نے بورسا بغیر جنگ کے اورحان کے حوالے کر دیا، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کا خاندان مقدس روم کے لیے تباہی ثابت ہوگا۔ شہزادی، میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ شہزادی کہتی ہے، تو تم روم سے اتنی وفادار ہو کہ مجھے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو؟ دفینے کہتی ہے، ہاں شہزادی، اس حد تک کہ آپ کو مار دوں اور خود بھی موت قبول کر لوں۔ یہ سنتے ہی شہزادی خنجر کی ہتھیلی اس کے سر پر مارتی ہے اور اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ دوسری طرف علاء الدین سلطان سے کہتا ہے، شہنشاہ نے ابتدا میں ہماری بات پر یقین نہیں کیا، مگر جب باغیوں کی طرف سے انہیں زوردار تھپڑ پڑا تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ سلطان کہتے ہیں، کاش میں وہاں ہوتا اور شہنشاہ کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا، لیکن میرے بھائی نے ہماری ریاست کی بہترین نمائندگی کی ہے۔ علاء الدین کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سلطان پوچھتے ہیں، علاء الدین، لگتا ہے کوئی بات ہے جو تم ابھی تک مجھ سے چھپا رہے ہو۔ علاء الدین کہتا ہے، بھائی بات تو ہے، مگر مجھے نہیں پتا اسے کیسے بیان کروں۔ سلطان کہتے ہیں، کیا چیز تمہیں اس قدر پریشان کر رہی ہے؟ علاء الدین کہتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، شہنشاہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہماری فوج ازنک اور ازمت کے درمیان پڑاؤ ڈالے، پھر وہ اس پر بھی مان گئے کہ ہم ازنک کی حفاظت کریں گے۔
انہوں نے یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا کہ ہمیں ازنک میں ایک بندرگاہ دی جائے گی۔ وہ تقریباً ہر بات پر راضی ہو گئے ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ۔ سلطان پوچھتے ہیں وہ شرط کیا ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ شہزادی اسپورچا سے شادی کریں۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اسی وقت نیلوفر ساتھ والے خیمے سے بار بار اجازت مانگتی ہے، پھر علاؤالدین کے اشارے پر سلطان اسے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ نیلوفر آ کر کہتی ہے آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان نیلوفر کو دیکھتے ہی خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نیلوفر پیچھے سے پوچھتی ہے اورحان کیا ہوا؟ مگر سلطان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دوسری جانب اسپورچا فلاویوس سے کہتی ہے تو اورحان نے ازنیک پر قبضہ مضبوط کرنے کے لیے میرے والد سے گیملک مانگا ہے جس پر میں حکومت کرتی ہوں۔ فلاویوس کہتا ہے وہ ہماری سرزمین پر قدم رکھ رہا ہے اور اس قدم کو ہمارے سامنے ایک احسان بنا کر پیش کر رہا ہے شہزادی۔ شہزادی کہتی ہے یہ تو پہلے ہی واضح تھا کہ اس نے علاؤالدین کو قسطنطنیہ صرف ایک معمولی بغاوت پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ جو شرائط اس نے میرے بابا کے سامنے رکھیں اور میرے بابا کی بے بسی، یہ سب انہیں اس شادی کے بدلے ہر شرط ماننے پر مجبور کر رہی ہیں۔ شاید دفینیں ٹھیک کہہ رہی تھیں، اورحان کا ہر قدم ہمیں تباہی کے اور قریب لے جا رہا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے میں یہ ہرگز ہونے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے شہزادی۔ شہزادی کہتی ہے میں بھی کبھی یہ اجازت نہیں دوں گی، ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ فلاویوس اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے بابا کے خلاف بغاوت بھی کر دوں گی، مگر نہ اورحان سے شادی کروں گی اور نہ ہی بورسا اور ازنیک سے دستبردار ہوں گی۔ فلاویوس کہتا ہے ہمیں اورحان سے اسی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ شہزادی کہتی ہے اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ سرحدوں پر اس کے جتنے دشمن ہیں وہ سب فطری طور پر ہمارے ساتھی ہیں۔ یہ جنگ اورحان کی موت سے پہلے ختم نہیں ہوگی اور اب اسے ختم کرنے کے لیے ہمارے لیے ہر راستہ جائز ہے۔ بورسا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تاجر جس نے باہر ہلچل مچائی تھی کام کرنے والوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اندر گھستے ہی وہ لوگوں پر تلوار چلا دیتا ہے اور چیختا ہے بورسا ہمارا ہے، کوئی ہماری تجارت نہیں روک سکتا۔ اس کے سپاہی بھی اندر آ کر بے رحمی سے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران بوران نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ نماز ختم ہوتے ہی ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے بغاوت ہو گئی ہے بوران۔ بوران کہتا ہے رومی تاجروں نے آئیوں کے مقام پر حملہ کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے بہادروں کو قتل کر دیا ہے، ہمیں فوراً پہنچنا ہوگا۔ پھر خود ہی کہتا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی سازش ہے۔ یہ کہہ کر وہ تلوار اٹھاتا ہے اور نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں سلطان درویشوں کے پاس پہنچ کر اپنی پگڑی اتار دیتے ہیں اور ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں سحر کا وقت ان عاشقوں کا وقت ہوتا ہے جو حقیقت کے راز کو پانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، چاہے وہ غلام ہو یا سلطان۔ سلطان کہتے ہیں یہ فقیر آپ کے در پر سلطان بن کر نہیں بلکہ ایک عام بندہ بن کر آیا ہے۔ سب درویش ذکر میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی لمحے فلاویوس پیچھے سے آتا ہے، خنجر نکالتا ہے اور سلطان کے قریب پہنچ کر کہتا ہے اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا اورحان؟ وہ خنجر سلطان کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے اور اسی پر ایپیسوڈ اختتام کے بغیر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔